کی چیخیں نکلیں گی اور عوام کے ہاتھ ہوں گے، ان کا گریبان ہوگا. اور بڑا فتنہ آصف زرداری جو بڑی بیماری ہے خرید و فروخت کی، اس نے دو بھائیوں میں بھی لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی، کیونکہ میڈیا بڑا سٹرونگ ہے، جو بات ہو فوراً میڈیا پہ آتی ہے، اور بڑا وکٹری کے نشان بنا رہا تھا. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کل پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اور جو سب سے بڑی بات ہے، میں آج لاہور میں والیوم 10 کے کھولنے کا بھی مطالبہ کرتا ہوں، تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ والیوم 10 میں ان لوگوں کا کیا کردار تھا. جو عوام کے منتخب نمائندے کو جس معاشرے میں خریدا جائے، اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہوتی، اس سے بڑی اس نظام کو خطرہ کوئی نہیں ہوتا کہ ممبر لوگ کسی پارٹی سے منتخب کرتے ہیں اور وہ پیسے لے کر کبھی ٹرکی چلے جاتے ہیں اور کبھی کہیں اور چلے جاتے ہیں. عوام ان کا سوشل بائیکاٹ کرے اور آئینی اور قانونی ان کا محاسبہ کرے. اور امپورٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، کوئی حل نہیں ہے جی الیکشن کے علاوہ. اور الیکشن کے علاوہ آج پی ڈی ایم جو ہے وہ 14 جماعتیں ہیں، یہ 28 بھی ہو جائیں تو اب عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. 14 جماعتیں مل کر رسوا ہوئی ہیں. اب وہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کتنے دن کا کہہ رہا ہوں، 30 اگست تک لاسٹ ڈیٹ ہے. 30 اگست سے پہلے الیکشن اعلان ہو جانے چاہیے، ورنہ اس ملک کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی اس ملک کو مرکز میں چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. اور یہ عمران خان کے خلاف عقل کے اندھے آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس حکومت کی تباہی میں آخری تابوت بھی رانا ثناء اللہ لگائے گا. اور جب میں کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی، آپ لاہور یہ سب سے زیادہ میرا مذاق اڑاتے تھے. آج کیا ہے نا، نواز شریف آئے، اسحاق ڈار کی تو آپ نے ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ وہ 13 یا 14 کی فلائٹ سے آ رہا ہے. کہاں آ رہے ہیں جی؟ اور مفتہ جو ہے جس ہنسی سے قوم کا مفتہ لگاتا ہے کہ وہ ڈالر تو بڑھے گا نا جی، ڈالر کو پٹرول تو بڑھے گا جی. لعنت ہے تمہاری سیاست پہ. غریب کا گلا گھونٹ کر تمہارے چہرے پہ جو ہنسی آتی ہے، تمہارے چہرے پہ غریب کا گلا گھونٹ کر جو ہنسی آتی ہے، یہ چیخوں میں بدلنے جا رہی ہے. عوام بیدار ہیں، عوام کی حالت خراب ہے. عوام بچے اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں، اپنا گھر کا سامان بیچ رہے ہیں. آٹے کی شارٹیج آنے والی ہے. آپ کو گندم خریدنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں. پٹرول کی ایل سی 241 روپے میں کل کھلی ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ڈالر 240 کا ہو چکا ہے. اور اسٹیٹ بینک جس کا گورنر کتنی جگہوں کا انہوں نے ابھی تک ہیڈ آف دی آرگنائزیشن نہیں لگایا. ابھی میں گنوں گا تو پھر اہمیت، کیونکہ میری 10 منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، وہ 10 منٹ سے باہر نکل جائے گی. اسٹیٹ بینک جیسے آدمی کا گورنر یہ ابھی تک لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور جو یہ بات لوگوں پہ کیسز بنانے کی کرتے ہیں، ہم پہ اتنے کیسز ہو گئے ہیں کہ اب شاید ہمارے پاس ضمانت دینے والے بھی لوگ نہ ہوں. یہ تو میں اطہر من اللہ صاحب کا، چیف جسٹس ہائی کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے سارے کیسز کو اکٹھے کر دیا. ورنہ اگر مجھے کوئی کہے کہ 25 ضمانتی لاؤ تو اس کی تو رجسٹری خراب ہو جاتی ہے ضمانت دیتے ہوئے. سو یہ ملک ٹوٹل ایک قیاس میں چلا گیا ہے. یہ ملک ایک انتشار میں چلا گیا ہے، خلفشار میں چلا گیا ہے. لوگ ذہنی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں. ان کے چہرے ٹی وی پہ نہیں دیکھنا چاہتے. جس جگہ موجودہ حکومت کا عہدیدار ٹی وی پہ آتا ہے، لوگ چینل بدل دیتے ہیں. سو ایسے عالم میں اگر کل کسی نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا، شام کو میں انشاءاللہ ڈنر پہ جاؤں گا، عمران خان صاحب آ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب نے، ورنہ میں نے نکل جانا تھا پریس کانفرنس کے بعد. اب کل کا شاید دیکھ کر جاؤں کہ قوم کا
حقیقی ذمہ داری ادا کرنی جو ہے وہ کل لوگوں کی ایم پی ایس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور جس جھنڈے تلے انہوں نے ووٹ لیا ہے اس کی عزت کے لیے لڑیں. اور لاسٹلی میں نے کل اینٹی کرپشن کے رانا جبار کے خلاف رٹ دائر کر دی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ جب میں پہلے اوورسیز منسٹر تھا تو 70-80 لاکھ تھا. اب میرے خیال میں یہ 90 لاکھ اور 1 کروڑ ہے. اور ایک ایسا ووٹ جو 31 بلین لیگل ڈالر دیتا ہے, 31.8 32 لگا لیں, اور جو غیر لیگل ہے وہ بھی 10-20 لگا لیں, 50 بلین ڈالر. ہم 1 بلین ڈالر آئی ایم ایف کی خیرات کے لیے ساری قوم کو ہم نے نیزے پہ لٹکا دیا, اور ابھی تک بیل آؤٹ پیکج نہیں ملا. ہمیں 1.9 ملنے تھے, ان کو 1.2 مل رہے ہیں. ہمیں آئی ایم نے 1.9 دینے تھے, لیکن ابھی تک آئی ایم ایف پیکج جو ہے انہوں نے نیب کی پابندی بھی لگائی ہے. خان صاحب نے رٹ کی ہوئی ہے نیب کے خلاف. شاید میں بھی چلا جاؤں, کیونکہ خان صاحب جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنی رٹ کروں. ابھی میں نے نیب کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ خان صاحب نے وہ کیس دائر کی, اپنی رٹ داخل کی ہوئی ہے. اوورسیز پاکستانی ووٹ کا میں نے داخل کیا ہے, رٹ داخل کی ہے کل, اور اللہ کو منظور ہوا تو کل سے سیاست جو ہے ایک نیا رنگ اختیار کرے گی. جو لوٹے خرید و فروخت 20-30 کروڑ ڈالر یا 20-30 کروڑ روپے, 40 کروڑ تک کی روپیوں کی آفر, یہ ملک آصف زرداری کے آپ کے ساتھ چہرے دیکھیں وہی ہیں جو اس کے انویسٹر ہیں جن کے پاس منی لانڈرنگ کا مال ہے. نیب کے قانون سے ڈر کی خاطر یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان پرویز الہی کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے. جب پنجاب بھی نکل گیا تو پھر عمران خان کا راستہ کون روکے گا جی؟ اور ایسے حالات میں ایک مقبول لیڈر کی ضرورت ہے, ایک چور لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, ایک منی لانڈر لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. جس آدمی کے خلاف صبح فرد جرم لگنی ہو, شام اس کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنا دیں, تو پھر اس ملک میں قانون کہاں ہے جی؟ کہاں کھڑا ہے قانون؟ میں سپریم کورٹ سے کہنا چاہتا ہوں, نہایت مایوسی کے عالم میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ بہت سخت تنگ ہیں. لوگ اتنے تنگ ہیں کہ لوگ اس طرح گھروں سے نکلیں گے کہ لوگ بھول جائیں گے کہ سیاست کیا ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کے گلے پڑیں گے, کیونکہ لوگوں کے گھروں کے حالات بڑے خراب ہیں. یہ جنہوں نے دولت لوٹی ہوئی ہے ان کے معاملات سارے ٹھیک ہیں. سو میری التماس ہے کہ سپریم کورٹ مداخلت کرے اور اس ملک میں ارلی الیکشن کی ڈیٹ کے لیے جیسے ہمارے خلاف ایک سو موٹو فیصلہ آیا تھا یہ بھی آئے, اور پاکستان میں امن اور سکون ہو, سلامتی ہو. سعودی عرب جیسے عظیم ملک نے, جو ہمارا پڑوسی ملک ہے, امریکہ کو جھنڈی کرا دی ہے, اور آصف زرداری جیسا چور, ڈاکو, لٹیرا, فتنے کی جڑ اور کاروبار جہاں منڈی لگتی ہے وہاں یہ موجود ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بائیڈن نے مجھے تو نہیں بتایا جب اس نے یہ اعلامیہ بھیجا, یعنی اس کو فون کر کے وہ بتاتا. امپورٹڈ حکومتوں کے دن گنے جا چکے ہیں, 10 منٹ ہو چکے ہیں, اب سوال کر لیں. دیکھیں, اگر الیکشن کی طرف نہ گئے اور فسادات شروع ہو گئے ملک میں, جو کچھ انٹیریئر سندھ میں ہو رہا ہے, جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, اگر پنجاب میں بھی 2, 4, 5 ایسی وارداتیں ہو گئی تو پھر ایک عبوری حکومت سارے مل بیٹھ کر بنائیں الیکشن تک. اور جو عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن ہی واحد حل ہے, اور یہ ساری قوم کی زبان ہونی چاہیے. یہ 14 پارٹیاں گندے انڈے ایک ہی ٹوکری میں وہ ٹھوکر سے اڑا دے گا. یہ کہہ رہے ہیں الیکشن نہ ہو. آنے والے کل میں پاکستان وہاں پہنچ سکتا ہے جس کو چلانے کے لیے کوئی سیاسی پارٹی تیار نہ ہو. شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا, شیخ صاحب یہ بتا, آپ نے کہا کہ آصف زرداری نے منڈی لگائی ہے, پنجاب میں اگر اربوں روپے آصف زرداری انویسٹ کرے گا تو اس کو کیا فائدہ؟ اس کو کوئی حکومت, اس کو ایک ہی فائدہ ہے کہ اس کے کیسز جو ہیں, جو پاپڑ والا اور مسالے والا اور آئس کریم والا ہے, دہی بھلے والا, جس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے ہوئے ہیں,
اور جس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا نئے نیب کی ترمیم کے تحت. کوئی جتنے مرضی پیسے آپ بریف کیس میں لے کے چڑھ جائیں شام کی فلائٹ سے, کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور ملک کی تباہی 24 کروڑ کہتے ہیں, ہم 22 کروڑ ہیں, میرے خیال میں ہم 24 کروڑ ہیں. اور رائے شماری جو ہے وہ بے شک 22 کروڑ ہو, میرے خیال میں 24 کروڑ ہیں. اور 1 کروڑ ووٹ کو حق اگر آپ نے نہ دیا, انشاءاللہ سپریم کورٹ سے میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق دے گی سپریم شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا, شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ خان صاحب کے کافی قریب بھی ہیں, معاملات میں بھی بیٹھتے ہیں. کل فرض کریں آپ جیسے کہہ رہے ہیں پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں, الیکشن ڈیمانڈ ہے, آگے کی حکمت عملی امیڈیٹ کیا ہونے والی ہے؟ کیا کے پی, گلگت بلتستان, کشمیر, جو عمران خان کہے گا اس پر سارے عمل کہیں گے. پرویز الہی نے خود کہا کہ اگر عمران خان کہے گا تو آدھے گھنٹے میں اسمبلی توڑ دوں گا. یہ میری آواز نہیں ہے, میں کہوں گا تو لوگ اس کو اور رنگ میں لیں گے. پرویز الہی کا بیان میں نے خود پڑھا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر عمران خان مجھے کہے گا تو وزیر اعلیٰ بننے کے آدھے. ایسا کوئی ڈیسیجن ہوا ہے؟ میرا خیال ہے عمران خان جو ڈیسیجن کرے گا اس پہ عمل ہوگا, ابھی نہیں مجھے پتا.